تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تین عقائد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ایمانیات کی عمارت ان تین عقائد پر کھڑی ہے۔ توحید کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو گوش گزار کیا جانا چاہیے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے تمام امور پہ بات ہو سکے۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجسیم کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ جسم نہیں رکھتا، اس سے وہ پاک ہے، منزہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تنزیل کا ہے بلا تشبیہ۔ یہ جنہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ عرش پہ چڑھا تو انہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، اور جنہوں نے یہ لکھا کہ اللہ پھر کرسی پہ بیٹھا اور 4 انگل جگہ بھی باقی نہ بچی اور اس کے وزن سے کرسی چر چر کر رہی ہے، تو وہ بھی توحید کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وہ وزن سے پاک ہے۔ یہ جو ہم دست قدرت کہتے ہیں یا ساق کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہ ہماری سمجھ سے برا چیز ہے۔ اس سے اس کی طاقت اور قدرت مراد ہے، بلکہ وہ ہاتھ سے پاک ہے اور اعضاء سے پاک ہے۔ تو یہ متشابہات میں سے چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہم اس پر کوئی اس طرح کی قیاس نہیں کر سکتے جس کا میں نے کل مفصل عرض کیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، مثل ہو تو مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، اس کو واحد ماننا، جاننا، واحد قرار دینا، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا، اور وہی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ ماننا، توحید اسے کہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا انکار کرنا ہی شرک کہلاتا ہے۔ کسی کو واجب الوجود مان لیا جائے، کسی کو عبادت کا مستحق تسلیم کر لیا جائے، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قرار دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، ظلم عظیم اس کو کہا گیا۔ حضور نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک موقع پہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی جو بڑے ہیں، کیا میں تمہیں بتانا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں؟ قال الاشراک باللہ، فرمایا ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ اس طرح حقوق الوالدین بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے جو آگے بڑھے ان میں سے ایک۔ اسی طرح قتل النفس کہا، کسی جان کا قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں آگے جو کبیر ہیں، اکبر الکبائر ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے۔ اسی طرح یمین الغموس اور جھوٹی قسم اٹھانا، قول زور کے لفظ بھی۔ اور جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے وجلس وکان متکئا، تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو۔ تو ہم جو بات بات پہ جھوٹ بول لیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، شہادت حضور کے لفظ میں بعض روایات، تو یہ بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں، اکبر الکبائر ہیں،
یہ 4-5 گناہ حضور نے اکبر الکبائر گنوائے۔ ان میں سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا کوئی، ٹھہرا دیا جائے تو یہ ٹھہرانے والے نے ظلم کیا۔ یہ پھول گلاب کا ہے اور اگر اس کو کوئی موتیے کا کہہ دے تو اس نے زیادتی کی ہے، اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ گلاب کو موتیا کہہ دیا ہے، لیکن اس سے گلاب موتیا ہو نہیں جائے گا۔ تو کوئی شخص پتھر کی مورتی کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی درخت کو، کسی چوپائے کو الہ یا معبود قرار دے دے اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو اللہ کا فی نفس ہی شریک ہوگا نہیں، لیکن اس کے ٹھہرانے کی وجہ سے اس پر نحوسنے اور وبال اور گناہ پڑے گا۔ اور اللہ کا شریک تو فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو اس کے ساتھ اس کے امور میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک ہو سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہی کیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو؟ تو اس لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی اس کے شریک کا نہ ہونا واجب ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا واجب ہے۔ ہم لوگ ممکن الوجود ہیں تو ٹھیک، نہ ہوتے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ممکن نہیں۔ دوسری بات ایمانیات میں سے رسالت کا اقرار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی رسالت کا اقرار کرنا، انہیں اللہ کا فرستادہ سچا نبی یا وہ رسول تھے تو رسول تسلیم کرنا۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام سے قبل نبیوں کی تعداد معلوم نہیں کتنی ہے، متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,999 رسول آئے، تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ نبیوں کا نام مذکور ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا نام، جن کا کام، جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ایک ایک دور میں کئی نبی تشریف لائے، یعنی ایک شہر میں بعض بات کئی نبی ہوتے اور ایک قوم کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا اور مختلف اقوام میں مختلف رسول مبعوث کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے سفارش کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور وہ ان کی نیابت میں کام کرتے تھے۔ تو نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ، پاک اور معصوم ہوتا ہے، چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ پاکیزگی، پاک دامنی، شجاعت، بہادری، خلوص، ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے۔ اور نبی ایک وہبی منصب ہے، یعنی محنت کر کے کوئی شخص منصب نبوت پہ پہنچ جائے، یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے جس کو چاہے۔ مکے کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے عرض کیا تھا 3 عقیدے ہمارے بنیادی، توحید، رسالت اور عقیدیات۔ جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، وجود باری کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے، ان کا عقیدہ توحید خراب ہو۔ عقیدہ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں، وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، مختلف نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضور سے ضد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں رسول ہوتے آئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں۔ جس طرح کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے، اس نظام کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ اس نظام کا انکار نہیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، حضرت اسحاق کو، اور انبیاء علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا۔ وہ کہتے تھے آپ رسول ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ تھا
کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکے میں کتنے متمول لوگ ہیں، جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا، طائفی کو بنا دیا جاتا، فلاں فلاں کو بنا دیا جاتا، جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا، جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھے، یہ اس کی تقسیم ہے، ان سے پوچھ کے بنانا تھا اس نے۔ تو اللہ جس کو چاہے، اچھا ان کا جو کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ نے ان کی جانب رسول بھیجے، وہ بستی تھی ایک انطاکیہ یا کوئی اور بھی مفسرین نے جو نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ تو بشر ہیں۔ تو وہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے رسول مان لیں جو بشر ہے۔ تو مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں عجیب ہے قوم، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے اور نہ ماننے پہ آئے تو بشر کو رسول بھی نہ مانے۔ یعنی قوم کا مزاج ہے نا کہ ایک طرف پتھر کی مورتی کو خدا مان رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا، بنایا، اس کے اوپر رنگ روغن کیا، اس کی آنکھیں تراشی اور پھر اس کو پوجا کرنے لگ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ خود آٹا گوندا اور پھر اس کو تھوڑا اس کی نرمی کم ہوئی، سختی آئی، پھر اس کا ایک بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو، آٹے کے بنے ہوئے جو ہے وہ بت کو اور پتھر کی مورتی کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو حواس کے اجالے رکھنے والا، نورانی آنکھیں رکھنے والا، میٹھی بولی رکھنے والا، بات کرے تو پھول چھڑے، لہجے میں حسن رکھنے والا، باتوں میں خوشبو سمونے والا، اور جب چلے تو اس کی چال سے جو ہے وہ زمین پر ایک عجیب کیفیت نور پیدا ہو، تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے۔ تو ماننے پہ آئیں تو پتھر کو بھی خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو بشر کو رسول بھی نہ مانیں۔ اصل اس کے پیچھے فلسفہ کچھ ہے، اور وہ یہ کہ پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی۔ پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی مورتی ان کے امور میں مداخلت نہیں کرتی۔ وہ جوا کھیلیں، وہ شراب پئیں، وہ ظلم اور تعدی کا بازار گرم رکھیں، لوگوں کے حق غصب کریں، لوگوں سے زیادتیاں کریں، جو مرضی کریں، پتھر کی مورتی کے سامنے آ کے دن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 4 مرتبہ جھک گئے اور ان کے نفس کو تسکین ہو گئی اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، تو پتھر کی مورتی ساری زندگی کبھی بول کے نہیں کہتی کہ مجھے پوجتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ اس لیے پتھر کی مورتی کو پوجنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر دخیل نہیں ہے۔ لیکن بشر کو رسول ماننے میں پرابلم یہ ہے کہ رسول ماننے سے پھر زندگی بدلنی پڑتی ہے۔ وہ تو کہے گا اس راستے پہ نہ چلو، اس طریقے پہ نہ چلو، یہ انداز زندگی اختیار نہ کرو، تو اس لیے ان کو یہاں اعتراض ہوتا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں تو میں اس دور کی ایک مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض ننگے دھڑنگے لمبے بال اور غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرتے بھی نہیں، کریں بھی تو ان کا غسل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بالوں تک پانی ہی نہیں پہنچ پاتا، اور وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو چپ سادھ لیتے ہیں یا پھر گالیاں بکتے ہیں، تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں دخیل نہیں ہوتے، لوگوں کو اپنے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے اور نفس کی تسکین کو روح کی تسکین قرار دیں گے، اور ان کے گرد ہزاروں لاکھوں کے مجمع جمع ہو جائیں گے، تو لوگ کہیں گے جناب کچھ ہے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں نا، لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ، اگر باطل کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو باطل حق نہیں ہو جاتا، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے، کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری جانب ایک شیخ الحدیث ہے، ایک شیخ القرآن ہے، وہ 40 سال مسجد تدریس پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لیکن اس کے گرد 10 بندے بھی اگر جمع نہیں ہوتے تو کوئی کہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں تھا۔ اصل معاملہ وہی ہے، پتھر کی مورتی کو خدا ماننا آسان ہے، لیکن ایک بشر کو رسول ماننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخیل ہوگا۔ اس لیے جو صالح شخص ہے، جو تمہیں کتاب و سنت کے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اس کے گرد لوگ اس لیے جمع نہیں ہوں گے کہ نفس متہم ہوگا، اور جو پتھر کی مورتی کی طرح تمہیں کہے گا کچھ نہیں،
اور तुम हुजूम की वजह से उसके गिर्द जमा हो जाओगे और मफादात पे जद नहीं होगा तो वहां रश होगा। तो ये वही मिसाल है कि जो मफादात पे जद लगाता है तो वहां से नफ्स जो है वो रोकता है और इंसान के लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए बशर को ही अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने रसूल बना के भेजा, इसलिए कि लोग उससे मानूस हो। अगर फरिश्ते को रसूल बना के भेजता तो लोग मानूस कैसे हो? तो बशर ने उन्हें बताना है कि खाना किस तरह है, पीना किस तरह है, पहनना किस तरह है, शादी निकाह इस दवाजी मसाइल उनके सामने। तो बशर होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये साथ दूसरा धोखा ये भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बस नबी को महज बशर ही समझ लिया जाता है और उसकी वो गैबी सफात का इकरार नहीं किया जाता, तो इससे भी नबूवत की शान को बंदा समझ नहीं पाता। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, कुरान ने बताया ना कि ईमान क्या है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो है जो बिन देखे मानते हैं। तो बिन देखी चीज को मानने का नाम ईमान है। जो चीज देख ली, समझ में आ गई, उसको नहीं मानेगा तो और क्या करे। एक गैर मुस्लिम भी तहकीक करता है, जुस्तजू के मैदान में उतरता है और फिर वो समझता है कि मिसवाक करने से किस कदर फवायद होती हैं। उन फवायद को सामने रख के वो मिसवाक करता है, तो क्या उसको सुन्नत का सवाब मिलेगा? इसलिए कि उसने उसकी हकीकत को समझ के उन फवायद के हुसूल के लिए वो काम किया है। तो निस्फ़ुन निहार पे जब सूरज चढ़ जाए तो उसको मानने का माजरा क्या है? वो तो हर कोई मानेगा। ईमान दिल गैब मानने, अनडिठे सौदे करने का। अल्लाह अकबर। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। बहलोल का नाम तो तुमने सुना है। मजजूब और जज्ब की कैफियत में हर वक्त दजला के किनारे घूमता रहता था और वो अल्लाह से लो लगाए रखता। ये मजाजीब में से, मजजूब उसको कहते हैं कि तजल्लियात के वफूर से जिसका शीशा यकल टूट जाए और उसकी मंजिल रुक जाए, आगे चल ना पाए। आला हजरत फरमाते हैं सच्चे मजजूब की अलामत यह है कि शरीयत की मुखालफत नहीं करेगा। अगरचे उसकी अपनी हालत अजीब होगी, लेकिन शरीयत के खिलाफ जो ये बकवास करते फिरते हैं, ये मजजूब नहीं हो सकते, ये मक्कार हो सकते। तो मजजूब शरीयत के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी अपनी हालत यह है कि शीशा यकल टूट गया है। और ये शिकस्ता लोग, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, मेरे हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, रुब्बा अशअसा अखबरा मदफूअ बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि लअबर्र। बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनके बाल बिखरे, हालत परागंदा, तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुमको धकेल दो, बाबा पीछे हट। लेकिन फरमाया उन्हें कुछ ना कहना, अगर वो अल्लाह पर कोई कसम डाल दे तो अल्लाह पूरी कर दे। इन्हीं ऐसे लोग हैं। ना पूछ इन खिर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्ती। फटे पुराने बिखरे बिखरे हालात। अल्लाह अकबर। मैं दरियाए दजला के किनारे निकल गया तो मुझे शौक हुआ, हजरत सिद्दीक़ सख्ती के मज़ार पे हाजिर हुआ, हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में गया, हजरत मारूफ करफी की बारगाह में गया। तो चलता चलता वहां एक बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, छोटे छोटे अरबी बच्चे थे, मैंने कहा कि यहाँ कोई मज़ार है? तो वो कहने लगे बहलोल का मज़ार है। तो हम वहां गए तो वहां बहलोल का मज़ार था। तो मैंने देखा कि बहलोल के मज़ार के ऊपर जो चादर पड़ी है वो आधी फटी हुई है। तो मैंने कहा कि तू अब भी मजजूब ही है। तो बहलोल दरियाए दजला के किनारे घूमता रहता था और वहां तो मट्टी के छोटे छोटे घरौंदे अपने पांव पे बनाता और उन्हें मिस्मार कर देता। कभी आपने देखा कोई रेत पहन जाए गली में, तो बच्चों का शुगल होता है कि वो थपक के पांव पर घरौंदे बना के फिर गोले से पांव निकाल लेते हैं। ये आपने भी देखा होगा, बल्कि शायद गुजरे भी हों राहों से। वो इकबाल ने कहा था, अफकार जवानों के खफी हों के जली हों, पोशीदा नहीं मर्दे कलंदर की नजर से, मालूम है मुझको तेरे अहवाल के मैं भी मुद्दत हुई गुजरा था इसी राह गुजर से। तो हम भी कभी ये काम करते रहे हैं। हम तो वो पैर निकाल लेते थे, कहते थे कि हत्था नल बनाया था पैरा नल बनाया था, हत्था नल टाया, पता नहीं इस तरह के लफ्ज होते थे। तो ये मरहला आपने भी देखा होगा। तो बहलोल भी इसी शुगल में लगा, पांव पे घरौंदे बनाता है, थपकता है, होली से पांव निकालता। हारून रशीद गुजरता गुजरता रुक गया। अब बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के माल बना रहे। बादशाह मुस्कुरा के गुजर गया, दीवाना है, मौज में लगा। पीछे से मलिका जुबैदा, अल्लाह अकबर, ये बादशाह की बीवी थी हारून रशीद की, और बड़ी सालिह खातून। मैं इसके मिजाज को, अल्लाह अकबर। मलिका जुबैदा ने जब हारून रशीद ने इससे निकाह करना चाहा तो इसने कहा मेरे निकाह का हक महर दे लो। उसने कहा बताओ क्या हक महर है, बादशाहों के लिए क्या मुश्किल होता है। तो उसने कहा यहाँ बगदाद से नहर खदवाओ और जो है वो मैदान अरफात तक पहुंचा, तो ये मेरा हक महर है। तो बादशाह ने कहा ये तुम्हारा हक महर, हम अदा करें। और जब नहर खुद गई और उसके हिसाब जुबैदा को जो है वो पेश किए गए, तो
اس زمانے میں اس کو کتنے خراجات آئے تھے، آج بھی اس کے نشانات وہاں موجود ہیں. تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر میں پھینکتے ہوئے کہا ترکت الحساب الی یوم الحساب، میں اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں. اللہ اکبر. بڑی صالحہ خاتون تھی، نیکوکار تھی. تو وہ گزری تو دیکھا کہ یہ اسی شوگر میں لگا ہے، پھر یہ بھی رک گئی. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں، لوٹ سے لگائی ہے. کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا ہے. اب 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتے، تجوری سے نکالے 10 درہم اسے دیے. بہلول نے دیکھے مسکرا کے دریائے دجلہ میں پھینک. فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی برابر نہ ہو. اللہ پھینک دیا اور کہا کہ ایک محل کے گرد دائرہ کھینچ دیا. کہا یہ محل تمہارا ہوا. گزر گئی. رات کو بادشاہ محل میں واپس پلٹا، دیکھا کہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عالی نصب محل ہے، کبھی محل ایسا بادشاہ نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اوپر لکھا ہے ملکہ زبیدہ، تجسس اور بڑھا. آگے بڑھنے لگا. خادم نے راستہ روکا. آئی آپ کا محل نہیں. کہا میری بیوی کا نام لکھا ہے. کہا ہاں اسی کا ہے، لیکن یہ جنت ہے، دنیا کے تقاضے اور ہیں، یہاں کے تقاضے اور ہیں، اذن کے بغیر تم نہیں جا سکتے. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. فوراً اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا. کہا تو کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے. وہ سوچ میں پڑ گئی. کوئی ایسا عمل نہیں، وہی معمول کی نمازیں. ہاں یاد آیا، میں گزر رہی تھی، راستے میں بہلول گروندے بنا رہا تھا. میں نے پوچھا تو کہنے لگا جنت کا محل ہے، 10 درہم میں خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی کہانی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصد گزرا. دل دھڑک رہا تھا کہ بہلول پھر اسی کام میں لگا نظر آ جائے. دیکھا تو بہلول پھر گروندے بنا رہا. بادشاہ پھر قریب گیا. پوچھا بہلول کیا کر رہے؟ اب دل دھڑک رہا تھا، کل والا جواب مل جائے. کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کو تسلی ہوئی. دوسرا سوال کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 درہم کا تھا. کہا وہ انڈٹھا سے تو دیکھ کے آیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. یہ تو بہلول کی کہانی ہے. آپ کی گلی میں جو تربوز بیچتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر بغیر ٹکی کے لے لو گے تو 15 روپے کا، اگر ٹکی لا کے چیک کرنا ہے تو پھر 20 کا ہی دوں گا. اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا ہے. میرے حضور کا ایک فرمان سنو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کہ تم نے مجھے دیکھا، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے پتھروں کو کلمہ بولتے دیکھا، تم نے درختوں کو سلامیاں کرتے دیکھا. تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی. ایک مبارک وَتُوبَا 7 مرات مَن لَّم يَرَانِي وَآمَنَ بِي. اور انہیں 7 مبارک ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے پہ ایمان لائے. انڈٹھے سودے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑا حسن ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ شرح صدر بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا عقدہ کھل جائے گا. حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. یہ ہاتھ میں یہ دلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ہے. یہ غیبی صفت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ بازو میں ما رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ہے. چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا، لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ہے. زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اس کو تو عتیبہ بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی طاقت کو ماننے کا نام. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے. مجھے بتاؤ کوئی حضور کے اوصاف کو ہی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا ہے؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے، انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے، آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے. یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانتے. سنو قرآن وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے ذرا دیکھیے کیا یہاں کمال کر دی. وَتَرَاهُمْ، اے محبوب آپ ان کافروں کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ، تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو. کیا؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں خدا ہو کے کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. ذرا غور کیجیے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم اس ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ. اللہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہوتا تو پھر پہچان لیتے نا. قبر میں سوال ہوتا ہے ابو جہل کو من ربو کا ما دینو کا، پھر کیا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول
फी हाज़ा रजुल, बताओ ये कौन है? हुजूर सामने होते हैं ना, पर्दे उठ जाते हैं। अबू जहल को सवाल होता है, अबू लहब को सवाल होता है, उतबा को, उतैबा को सवाल होता है, ये कौन है? तो वो आगे से क्या कहते हैं? है हाथ ना अदरी, आए अफसोस हम नहीं। अच्छा, पहचानते नहीं थे तो पत्थर किसको मारते? पहचानते नहीं तो गड़े किसकी राहों में खोदते थे? पहचानते नहीं थे तो कांटे किसकी राहों में बिछाते थे? वो क्या कहते हैं? हाय हाय हम नहीं जानते। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है, सवाल होता है, आमर चीमा बताइए कौन है? तो वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को चूम तो लेने, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। जिसने देखा था, आंखें फाड़ फाड़ के देखा था, वो तो पहचान। और जो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को चूम लेने। अगर मैंने देखा नहीं था, अगर मैं इनको जानता नहीं है तो जान क्यों बार दी? उसने देखकर भी नहीं देखा। कुरान कहता है आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, देखा ही नहीं। लेकिन ये सदियों के फासले पे है। लेकिन दर दिले मुस्लिम मुकामी मुस्तफास, आब रूए माँ से नामे मुस्तफास, मोमिन के दिल में डेरे ही हुजूर के हो। तो ईमान बिल गैब मानने को है, तो हाथों को मानने का नाम ईमान नहीं है। हाथों में यदुल्लाह की ताकत मानने का नाम है, बाजुओं में माँ रमैत की तवानाइयों को मानने का नाम है, आंखों में माँ जागल बसर की ताकतों को मानने का नाम ईमान है, और कानों में वो कुव्वतें और वो तवानाइयां मानने का नाम ईमान है। और अगर ये नहीं माना तो फिर मानना क्या है? तो इसलिए हुजूर की उन सफात को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह हमें हुजूर के साथ ईमान की ऐसी पुख्तगी नसीब करे। अल्लाह अकबर। तो ईमानियात ये 3 चीजें हैं। तीसरी चीज हमारी अकीदा आखिरत, और अकीदा आखिरत क्या है कि हम इस दुनिया में बैठ नहीं रहना, मौत के बाद एक दूसरी जिंदगी शुरू होने वाली है जिसको बरज़खी जिंदगी है। और वो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। जो कब्र है या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब बज़ाहिर हम कब्र खोद के देखते हैं तो हड्डियां दिखाई देती, लेकिन हमारा ईमान बिल गैब है कि जो हुजूर ने फरमाया कि कब्र में या जन्नत की हवाएं आना शुरू हो जाती हैं या जहन्नम की आग के शोले लिपटने लग जाते हैं। तो ये यकीन और इज़ान हमारा रखना, तो ये ईमानियात में से, ये ईमान बिल गैब में से। फिर वहां से हम आखिरत की मंजिल में क़यामत के मौके पर कब्रों से लोग उठाए जाए। ये एक तीसरा अकीदा है, और इस पर कुफ़ारे मक्का को बहुत ज्यादा एतराज है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जब हम मर जाएं, मिट्टी हो जाएं और हमारी हड्डियां जो है वो बिखर जाएंगी, तो फिर दोबारा हम कैसे उठाएंगे? वो कहते थे बाकी तुम्हारी सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएं और दोबारा हमें जिंदगी दी जाए। अल्लाह ताला जल्ला शान ने सूरह यासीन के आखिरी रकू के अंदर जो है वो इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जब नजर बिन हारिस नामी एक काफिर ने कहीं से कोई बोसीदा और पुरानी हड्डी उठाई और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया और कहा कि क्या इस हड्डी को दोबारा जिंदा किया जाएगा? वो कहते थे कि जब हम गल सड़ जाएंगे तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे? ये उनका ख्याल बात है। अब देखिए, अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया खल्क़ क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। हड्डी उठा लाया, हुजूर के सामने खड़ा हो गया, उसको तोड़ता है, उसके रेज़े जमीन पे गिरते हैं और साथ कहता है, अच्छा आपका ख्याल है इन हड्डियों को जिंदा किया जाएगा? इनको कौन जिंदा करेगा? तो ये उसका सवाल था। और साथ वो तमस्खुर उड़ा रहा था और हड्डी को तोड़ता, उसके जर्रे जमीन पे गिरते और साथ कहता है इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? आप सुनिए जवाब, आप आश्चर्य का बच्चा, कुरान तो कुरान है ना। अल्लाह अकबर, मुंह तोड़ के रख दिया। उसने हड्डी पुरानी इकट्ठी की, बोसीदा हड्डी को तोड़ता, जर्रे गिरते और साथ पूछता कि मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जब ये इतनी बोसीदा हो चुकी होंगी? कुल ऐ महबूब इसे फरमा दी, युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इसको वही जिंदा करेगा जब हड्डियां भी नहीं थी जिसने इंसान को बनाया। जब ये हड्डी नहीं थी जिसने इसको बनाया था, वो इसको दोबारा जोड़ भी देगी। जिस कंपनी ने ये माइक इजाद किया है, बनाया है, तो अगर ये खराब हो जाए, इसके मटेरियल में कोई मसला बन जाए, फनी खराबी आ जाए, तो उसके लिए इसको सही करना क्या मुश्किल है? कोई कहेगा इसको कैसे सही किया जाएगा? मियां जिन्होंने इजाद कर दिया उनके लिए सही करना क्या मुश्किल है? तो कहा, वो कहता है कि इन हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? कुल फरमा दीजिए, युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इसको वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार इसे बनाया। वह हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, और वो हर तख्लीक को जानता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हम उसके बाद उठाए जाएंगे, कब्रों से लोग उठेंगे, कयामत कायम होगी।
اللہ اکبر. اور میں نے عرض کیا تھا قیامت کافروں پر قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں پہ قائم نہیں ہوگی، کفار پہ قائم، اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. جس طرح ماں کے پیٹ سے آئے ہیں سب برہنہ پیدا ہوئے، اسی طرح قبر بھی ایک پیٹ ہے جس سے برہنہ لوگ. اللہ اکبر. جب یہ بات فرمائی تو سید عائشہ کا جسم کانپ گیا اور حضور سے کہا حضور ایک دوسرے سے ہمیں شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی. فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے. مطلب کیا؟ کوئی ہوش رہے گا تو شرم، ہوش اڑے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، خوف قیامت، ہول قیامت تاری. کتنا سخت دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے، اور وہ مخصوص اعمال کے حاملین کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے. لوگ اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابو، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، کوئی ڈوبا ہوگا پسینہ. اللہ اکبر. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے. تو وہ سخت دن ہے. اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور کے دامن رحمت میں ہمیں سایہ عطا کرے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ. پھر اعمال تلیں گے، ترازو گاڑا جائے گا. نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، اور پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا. پھر باقاعدہ ان کا وزن کیا جائے گا. یہ ہمارا ترازو یہ ہے کہ جس کا جو پلڑا بھاری ہو وہ نیچے کو جھکتا ہے، جو ہلکا ہو وہ اوپر اٹھتا ہے. لیکن جو میزان قیامت کے دن نصب کیا جائے گا یہ اس الٹ ہوگا، کیونکہ نیکیوں کی اٹھان اوپر کو ہوتی ہے، تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر، وہ نیچے نہیں ہوگا. تو یہ قیامت کا دن ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو جہنم میں کچھ کو کھینچ کے لے جایا جائے گا، اور بعض روایات میں کچھ مجرموں کی کے گناہوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا تو باقاعدہ جنت اور جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے اور لمبی گردنیں دی جائیں گی، اور جہنم کی لمبی گردن ہوگی اور وہ کچھ مخصوص مجرموں کو دبوچ کے اندر کھینچ لیں گے. جب حشر کے میدان میں گھوم رہی ہوگی، سینوں میں کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور وہ کسی کو دبوچ کر کے مجمع سے اپنے اندر خود کھینچ کے لے جائیں گے. اور کچھ لوگوں کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے. بہت سخت مرحلے ہوں گے. اللہ اکبر. زمین بالکل کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو بیان فرمایا مختلف مقامات پہ. آپ سورہ الزلزال کے اندر ہولے قیامت کا منظر دیکھ سکتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. سورہ انشقاق اور سورہ تکویر یہ جو ہے یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے تو ان صورتوں کو پڑھنا. ان دو صورتوں میں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ الفجر کے اندر وہ زمین کا کوٹ کوٹ کے برابر کر دینا اور وہ سخت مراحل کو بیان فرمایا گیا. ارشاد ہوا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور اس دن رب کے حضور جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوں گے. تیرا رب جلوہ فراز ہوگا اور فرشتے دست بستہ حاضر ہوں گے، اس کے حکم کے منتظر ہوں گے. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور جہنم کو حشر کے دن لایا جائے 70,000 زنجیروں میں پرو کے لایا جائے. جب حضور ان آیات پہ جاتے تو رنگ زرد ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر. اس دن انسان کو اپنی زندگی یاد آئے گی، اس وقت وہ پچھتائے گا. اللہ فرماتا ہے وانى له الذکر. اب یاد کرنے کا کیا فائدہ، جب موقع تھا وہ تو گوا دیا. وہاں پچھتائے گا، چیخے گا، دانت پیسے گا، ظالم ہاتھ کاٹیں گے، ہائے تھوڑی سی زندگی تھی احتیاط سے گزار لیتے، گزر ہی جانے. حضرت داتا صاحب کے شیخ خطلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزارتے ہیں. تو روزہ بھی تو گزر ہی جاتا ہے نا. سارا دن لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، انواع اقسام کے پھل لیتے ہیں اور روزہ کر کے پھر شام ہو ہی جائے اور شام ہو ہی جائے. اس لیے فساق، فجار، گناہگار اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار کرتے ہیں. لیکن صالحین متقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ زندگی گزر ہی جائے گی. حلال کماتے ہیں، اللہ کئیوں کو زیادہ بھی دے دیتا ہے. حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو حضرت داتا صاحب کے پیر فرمایا کتنی خوبصورت بات کی، بڑی روشنی ہے اس میں کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزارتے. تو پھر اس دن بندہ کہے گا کہ ہائے میں اس زندگی کو گزار دیا ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ. اب یاد کرنے کا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہوا. اب کوئی اس کا فائدہ نہیں.
फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, सो उस दिन उसके अजाब की तरह कोई अजाब न दे सकेगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ सकेगा, जिसका वो बांधेगा कोई बांध नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर। तो वो सख्त दिन होगा, अल्लाह ताला उस दिन की सख्ती से हम सबको महफूज रखेगा। फिर जन्नत, फिर जहन्नम। जन्नत और जहन्नम अल्लाह के कहर और रज़ा के मंज़र है। जिन पे खुश होगा जन्नत में भेज देगा, जिन पे राजी होगा उनको जहन्नम में डाल देगा। जो अबदी ठिकाना है जहन्नम, वो सिर्फ कुफार का है। मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं है। अगर गुनाहों की वजह से गए भी तो कुछ अरसे के बाद वो जहन्नम से निकाल दिया जाए। वो अरसा तवील भी हो सकता है, मुख्तसर भी हो सकता है। तो उसके बाद वो जहन्नम से निकाल करके जन्नत में भेज दिए जाएंगे। हुजूर फरमाया, मैं उस शख्स का नाम भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में जाएगा। जब वो जहन्नम से निकलेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे बता तुझे क्या चाहिए। तो जाहिर है जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा वो तो कोई बड़ा ही मुजरिम होगा ना, जिसने तकलीफें लोगों को दी, अजियतें दी, गुनाह किए, बुराइयां की, हर हसरत दिल के निकाले हो। लेकिन फिर भी कोई गुनाह रह गए होंगे जो हसरत उसके दिल में रह गई, बड़ी आरज़ुएं होंगी उसकी कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो अल्लाह उसे फरमाएगा बता क्या चाहिए। तो वो एक लंबी फहरिस्त पेश करेगा, ये। अल्लाह फरमाएगा लका मा तमन्नैता, जो तूने मांगा जा तुझे दे दिया, अब जन्नत में चला कर। अब उसका तो ख्याल है कि जन्नत के दरवाजे के साए में मुझे जगह मिल जाए तो गनीमत है, जहन्नम से निकाल लाया गया है, या वहां कोई 2-3 मरले की कुटिया मिल जाए तो काफी है मेरे लिए। लेकिन अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में चला जा, तेरे लिए इस दुनिया से 10 गुना जगह है। ये 7 बर्रे आज़म पे फैली हुई कायनात, इसको 10 से ज़रब दे तो कहा जाएगा इतनी जगह तेरे लिए। ये किसके लिए? जो सबसे फाड़ा होगा, जो सबसे आखिर में जाएगा, ये उसके लिए जन्नत में जगह होगी जो सबसे आखिर में जाएगा। तो वो कहेगा कि अतस्खुर व अंतल मालिक, बुखारी की रिवायत, वो कहेगा मालिक तू बादशाह होकर मुझसे मजाक कर रहा है, अतस्खुर तू मुझसे मजाक कर रहा है, व अंतल मालिक, और तू बादशाह है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं है कि मुझे इतना मिल रहा है, उसको तो ये होगा कि मुझे तो एक कुटिया मिल जाए तो काफी है, मैं जन्नत से निकाल लिया हूँ, गनीमत है, मुझे तो आराफ में रख दिया जाए तो काफी है। ये जन्नत और दोज़ख के दरमियान जगह है, इसमें जन्नत की नेमतें नहीं है और जहन्नम की सख्तियां नहीं, तो वो तो आराफ में रहना भी पसंद करेगा। लेकिन अल्लाह कहेगा जा जन्नत में चला जाए। अल्लाह कितनी जगह मेरे लिए कहा कि दुनिया से 10, तो वो कहेगा अतस्खुर व अंतल मलिक, तू बादशाह होकर मुझसे मजाक कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं मजाक नहीं, ये हकीकत है। तो फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबु, जब हुजूर ये हदीस बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना हंसे, इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें सहाबा को नजर आने लगी कि उसे यकीन नहीं आ रहा होगा ये सबसे आखिरी शख्स की जागीर है जन्नत में। तो बाबा फरीद गंजे शकर की जागीरों का आलम क्या होगा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा। तो ये सबसे आखिरी शख्स को जन्नत के अंदर जगह मिलेगी। और फिर बताओ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की जागीरों का आलम क्या होगा, हसन और हुसैन की जागीरों का, सैयदा फातिमा की जागीर का आलम क्या होगा, नबियों की कितनी जागीरें होंगी। ये सबसे आखिरी शख्स की जागीर है। तो हम 3 मरले के लिए ऐसे लड़े कि जो है वो जिंदगी गवा दी। 3 मरले, 2.5 मरले के लिए नाली से लड़ पड़े और हम कितने उद्योगों में मुब्तला हो गए। सौदा करो जन्नत का, जिससे सबसे फाड़े को इतना कुछ मिलेगा और जो सबसे अव्वल जाएंगे उनको रब कितना कुछ अता। अच्छा, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नतियों को एक ही खदशा होगा कहीं मौत ना आ जाए। जब नेमतें मिल जाएं तो बंदा आरज़ू करता है ना कि ये नेमतें छिन ना जाए, और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी कि कभी मौत आ जाए तो जान छूटे, क्योंकि मौत ही इलाज है इन दुखों का। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू मेंढे की शक्ल में मौत को लाएगा और ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नती जन्नत से देख रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम से लंबी लंबी गर्दनें निकाल। और जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, हदीस में आता है कि चूंकि मौत को मौत आ चुकी है और अगर खुशी से मरा जाता और मौत को मौत ना आई होती तो जन्नती खुशी से मर जाते, इतनी उन्हें मुसरत हो। और जहन्नमी सदमे से मर जाते अगर मौत को मौत ना आई होती, इतना उन्हें दुख होगा कि अब तो मौत भी। तो फिर हमेशा हमेशा ना खत्म होने वाली जिंदगी अजाब, और इनकी ना खत्म होने वाली जिंदगी नेमतों, अब तो खुशियों की इंतहा हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अरदी तुम, अल्लाह अकबर, हदीस में आता है अल्लाह ताला जन्नतियों से मुखातिब हो गए, राजी हो? कहेगा अरदी तुम मेरे पे राजी हो? तो वो कहेंगे मालना अल्लाह नरदा, अल्लाह हमें क्या हुआ कि हम राजी ना हुए, हमें तो वो मिला जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं था। तो वो कहेंगे हम गोडे राजी हैं। मैं इसका तर्जुमा पंजाबी में गोडे राजी। वो कहेंगे मालना अल्लाह नरदा, हमें क्या हुआ कि हम राजी ना हो। अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हें एक और शय दूंगा जिससे तुम बड़े राजी हो।
وہ کہیں گے مالک ہمیں کسر کیا چھوڑی ہے کہ اور کچھ بھی چیز بات نہیں. اللہ فرماتا نہیں یہ تو جنتی متوجہ ہوتے ہیں. اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میری رضا تمہیں نصیب. تو یہ وہ منظر ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا. جنتی اتنے نہال ہو جائیں گے، جنت میں پھیلتے سائے بھی ہوں گے، بہتی نہریں بھی ہوں گی، خوبصورت محلات بھی ہوں گے. اور فرمایا کہ مکے سے لے کر صنعاء تک، یہ یمن کا شہر ہے، مدینے سے لے کے صنعاء تک اتنا بڑا ایک ایک محل ہوگا جنت جو خالص موتی کا بنا. یہاں تو 4 کنال کی، 5 کنال کی، 10 کنال کی کوٹھی ہو تو مثال بن جاتی ہے، وہ اتنے کمرے اس کے. لیکن مدینے سے لے کے صنعاء تک ایک محل ہوگا جو خالص موتی کا ہوگا. اور پھر نعمتیں ہیں کہ دیکھنے والی ہوں گی. دودھ کی نہر الگ بہ رہی ہے، شہد کی نہر الگ بہ رہی ہے، مائے مصفہ کی نہر الگ بہ رہی ہے، مائے معین کی نہر الگ بہ رہی ہے، شراب خالص کی نہر الگ بہ رہی ہے. کیا منظر ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری کہانیاں بیان فرمائی. سونے چاندی کے کنارے ہوں گے نہروں، بہت تکیے لگے ہوں گے، یہ سارے منظر دیکھے جا رہے ہوں گے. دودھ کی نہر میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے کلکاریاں مار رہے ہوں گے، ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. تو عمر صرف دیکھنے کو نہیں ملیں گے، کھانے کو بھی ملیں گے، شکار کر کے تمہارا لقمہ بھی بنے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمت عطا کرے گا، لیکن سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہوگی کہ جنت میں رب کا دیدار ہوگا. اور اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے گا. تو یہ ہمارے ایمانیہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تقدیر کا مسئلہ ہے، لیکن میرے پاس صرف اب بقیہ 2 دن رہے ہیں، تو بقیہ 2 دنوں میں انشاءاللہ دیگر موضوعات پہ کچھ باتیں کریں گے. یہ 2 دن ایمانیات کے حوالے سے کچھ باتوں پر بس ہو گئے.